تسلیم کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ہے ہمارا سوال جس پہ ہم روز بروز گفتگو کریں گے، اور اس میں جتنا ہو سکے مخدومہ کی عزت بھی بیان ہوگی اور چھپے ہوئے راز بھی پڑھے جائیں گے۔ آخر ہمارا سوال یہ ہے کہ انہیں تسلیم کیوں نہیں کیا گیا؟ اللہ نے قرآن میں جتنے بھی حکم دیے ہیں وہ حکم پہلے دیا ہے، فضیلت بعد میں بتائی ہے۔ نماز پڑھو یہ حکم، کیا ہوگا فضیلت بعد میں۔ روزہ رکھو یہ امر، حکم، فضیلت بعد میں۔ زکوٰۃ دو، حکم پہلے، فضیلت بعد میں۔ لیکن درود ایسی عبادت ہے جس میں اللہ نے فضیلت پہلے بتائی ہے، حکم بعد میں دیا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے پڑھتے ہیں، یہ فضیلت، تم بھی پڑھو یہ حکم ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں، میرے ملائکہ بھی پڑھ رہے ہیں، تم پڑھو، فضیلت پہلے بتائی ہے، حکم بعد میں دیا ہے۔ میرے مالک آپ نے یہاں فضیلت پہلے کیوں بتائی؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ عمل کرنے سے پہلے عارف بن جاؤ۔ لکیر فقیر نہ بننا، یہ نہ کہنا کہ پڑھا جا رہا ہے تو ہم بھی پڑھیں، نہیں، پہلے عارف بنو پھر عامل بنو۔ پہلے پہچانو کہ جن پہ پڑھ رہے ہو یہ ہیں کون۔ جب بھی تمہارے ذہن کے کسی گوشے میں آنے لگے کہ ہم جیسے ہیں، فوراً سوچ لینا کہ ان پہ اللہ درود پڑھ رہا ہے۔ جب بھی مطابقت کرنے لگو، جب بھی انہیں سوچنے لگو، ذہن میں یہ بات آئے کہ ان پہ تو اللہ درود پڑھ رہا ہے، ان پہ تو اللہ صلوات پڑھ رہا ہے۔ میرے 8ویں شہنشاہ مامون کے دربار میں تھے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہچانو، لفظ پہچانو پہ بات رکی ہے، میں پہچانو پہ آج بات کروں اور پھر سیدہ پہ بات ہے۔ انہیں پہچاننے کا حکم پیسے۔ ایک بندے نے میرے امام سے پوچھا تھا، بسم اللہ جی، درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے بسم اللہ سرکار، بسم اللہ، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، اجازت ہے گفتگو شروع۔ ایک بندے نے میرے امام سے پوچھا، مولا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ متوجہ آپ رہیں گے میری طرف۔ ہم دعا کرتے ہیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ صرف جواب پڑھا جائے گا اور چہروں پہ نور آ جائے گا۔ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ تم جس سے مانگتے ہو اسے پہچانتے نہیں۔ تم جس سے مانگ رہے ہو اسے پہچان ہی نہیں رہے، تمہیں یہ ہی نہیں پتا کہ تم کس سے مانگ رہے ہو۔ لہذا جس کو مانو پہلے اسے پہچانو۔ 8ویں بادشاہ مامون کے دربار میں ایک عرابی بدو آیا، اس نے امام کو بیٹھے دیکھا، امام کی جاہو جلالت دیکھی، ذہن میں سوچا کہ یہ کون ہے۔ وہ چلتا چلتا مامون کے قریب آیا، اس نے مامون کے کان میں پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کان میں پوچھا، امام نے کہا ادھر آ۔ اس نے ابھی کان میں پوچھا تھا، امام نے کہا ادھر آ، میں بتاؤں ہم کون ہیں۔ پتا تو اسے اسی وقت چل گیا ہوگا کہ جو کان والی آواز کو بھی سن رہا ہے، ادھر آ، ادھر آ، میں بتاؤں ہم کون ہیں۔ یہ امام کے قریب آیا، امام کے سامنے آ کھڑا۔ امام نے کہا مذہب کیا ہے تیرا؟ مسلمان ہوں۔ اللہ کو مانتا ہے؟ امام کے جاہو جلال دیکھے، جی مانتا ہوں۔ فرمایا ہم نے بتایا ہے۔ منظر تسلیم سمجھا رہا ہوں صاحبان، مولا حسین عزت دیتا تھا، بادشاہ حسین عزت دیتا تھا۔ اللہ کو مانتا ہے؟ جی مان تو۔ فرمایا ہم نے بتایا۔ یہ کہنے کے لیے اللہ کو ماننے کے لیے کیا کرتا ہے؟ مولا عبادت کرتا ہوں۔ فرمایا عبادت میں کیا پڑھتا ہے؟ نماز۔ جی مالک نماز پڑھتا ہوں۔ فرمایا نماز میں کیا پڑھتا ہے؟ سورہ حمد۔ فرمایا سرنامہ ہم۔ اور کیا پڑھتا ہے؟ مولا سورہ قدر۔ فرمایا صاحب قدر میں ہوں۔ اور کیا پڑھتا ہے؟ مولا سورہ توحید۔ فرمایا پہچان میں ہوں۔
جھکتا ہوں. کس لیے؟ فرمایا سبحان ربی العظیم، اس کی عظمت کا اعلان کرنے کے لیے. فرمایا اس کی عظمت ہم ہے. اور کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا مولا جب نماز پڑھ لیتا ہوں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہوں اور درود پڑھتا ہوں. درود کا نام آنا تھا. امام مسکرا، امام نے مسکرا کے فرمایا اس کے کان میں جا کے پوچھ رہا تھا کہ ہم کون ہیں. میں تجھے بتاتا ہوں، اگر تو مجھ پہ درود نہ پڑھے اللہ تیری نماز تیرے منہ پہ مار. اگر تو مجھ پہ درود نہ پڑھے اللہ تیری نماز، آواز جہاں پہلے تھی وہاں ٹھیک تھی، اللہ تیری نماز تیرے منہ پہ مار دے. وہ شرط نماز میں ہوں. تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. خدا نے کہا پہلے عارف بنو. آدم کو سجدہ کیوں ہوا تھا؟ فرشتے عامل تھے، عارف نہیں تھے. فرشتے تسبیح کرتے تھے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے. آدم کو سجدہ آدم کی عبادت کی وجہ سے نہیں ہوا، آدم کے عرفان کی وجہ سے. اس نے انہیں پہچان لیا. خدا نے فرشتوں سے سجدہ کروا دیا عرفان کی وجہ سے. اس لیے تو مذہب آل محمد میں سب سے زیادہ حکم ہے دعائے معرفت پڑھنے کا. اللہم عرفنی نفسک، میرے اللہ مجھے میری پہچان دے. جب مجھے میری ہی پہچان نہیں. آدم نے کہا اللہ کو پہچانو، لوگوں نے کہا دلیل. اب آدم کے پاس دلیل کیا تھی؟ آدم نے کہا گردش لیل و نہار سے پہچان لو، یہ سورج کا نکلنا غروب ہونا پہچان لو کہ اللہ ہے. نوح نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا تندور سے پانی کا نکلنا، پہاڑوں سے اوپر چڑھنا، دلیل ہے کہ کوئی اللہ ہے. موسیٰ نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا دریا کا پھٹنا، دلیل ہے کہ میرا اللہ ہے. سلیمان نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا تخت کا اڑنا، دلیل ہے کہ میرا اللہ ہے. ابراہیم نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا نار نمرود کا گلزار ہونا. اسماعیل نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا چھری کے نیچے سے بچ کے نکلنا. عیسیٰ نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرنا. ہر ایک نشانیوں سے بتاتا رہا اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اور دلیلیں دیتا رہا. کوفے کے ممبر پہ علی بیٹھے تھے، علی توحید پہ خطبہ دے رہے تھے. ایک یہودی نے کہا یا علی اللہ ہے تو دلیل. فرمایا ہمیں پہچان کے اس کو پہچان. اب میں ایک جملے میں پڑھنے لگا ہوں درود. درود ہے کیا؟ میں نے کل کہا تھا کہ وہ کہتا ہے تم پڑھو، ہم کہتے ہیں تو پڑھ. یہ ہے کیا؟ ترسیل فیض کا نام درود ہے، تحصیل فیض کا نام درود. یہ بات مشکل ہے، مجھے خبر ہے جو ایک دو بولے بالکل اچھا بولے، باقیوں پہ گلا نہیں. اس کا کام ہے فیض کی ترسیل کرنا، ہمارا کام ہے فیض کی تحصیل کرنا. وہ دینا چاہتا ہے، ہم لینا چاہتے ہیں. وہ ان کے بغیر دے نہیں رہا. اس کا فیض کیا ہے؟ شریع ہر ذرے ذرے کو اس کے فیض کی ضرورت ہے. صرف انسان کی بات نہیں، کائنات کے ہر ذرے کو اس کے فیض کی ضرورت ہے. محترم ہر ذرہ چاہتا ہے کہ اس سے فیض پاؤں. وہ فیض کیسے دے؟ وہ آ نہیں سکتا. فیض صرف انسانوں تک نہیں پہنچانا، ذرے ذرے کو فیض دینا. ایک چیز کو بھی فیض سے محروم نہیں رکھنا. اس نے ترسیل فیض کے لیے آل محمد کو وسیلہ بنا. اچھا وہ دینے کے لیے انہیں وسیلہ بنا رہا ہے، یہاں لینے کے لیے وسیلہ نہیں بنایا جا رہا. وہ دینے کے لیے وسیلہ بنا رہا ہے. اور یہاں کچھ جاہل ایسے ہیں جو لینے کے لیے انہیں وسیلہ نہیں بنا رہا. جو چپ ہیں اپنے جیسے کام علم دوستوں کو بھی ساتھ میں لانے کے لیے جملہ کہہ دوں، جب وہ ان کے بغیر ہم تک نہیں
उसने चाहा कि फैज पहुंचे, फैज आया इनके वसीले से। हमने इनसे पूछा उसे कैसे माने, इन्होंने कहा उसे झुको, उसकी इबादत का मकसद पूरा होने लगा। उसका रुको, सिर्फ मुझे ही मनवाओगे, मैं तुम्हें ना मनवाऊं। इनसे कहो कि जब मुझे झुकने के लिए आए तुम पे दरूद पढ़े। बादशाह हुसैन की इज्जत की करम सल्लु व सल्लमु की ऐसी तफसीर पढ़ने लगा हूं कि अगले 3 दिन मजमा चुप भी रहे तो मुझे दुख नहीं होगा। खुदा 5 वक्त दिन में तुम्हें उठने बैठने के लिए नहीं बुलाता, इन पे दरूद सुनने के लिए बुलाता। वो नहीं चाहता, उसे कोई गर्ज नहीं है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद कहे दुकान बंद करो, उसकी कोई गर्ज नहीं है कि वो बंदों से कहे नींद से उठो। वो बार बार तुम्हें बुला इसलिए रहा है, मैं देखना चाहता हूं वादे पे कायम हो। जिसने मुझे मनवाया था उन्हें मान रहे हो। बड़ा खूबसूरत जुमला, बड़ा खूबसूरत जुमला। उसकी सलात इन पे सलवात के बगैर होती ही नहीं। उसकी सलात इन पे सलवात के बगैर। हर चीज से दुश्मनी कर, ना मान अली को, खिलाफत को ना मान, हर चीज से दुश्मनी कर, दरूद से निकाल के दिखा, अल्लाह को इनके बगैर मिल के दिखा। उसका दिन में 5 दफा हो। मुझे अपनी इबादत से गर्ज नहीं, बड़ी मखलूक है मुझे झुकने वाले, मुझे सिर्फ बताओ। इसलिए उसने नमाज हम पे, इंसान नमाज पढ़ते हैं ना, बाकी जितनी मखलूकात थी जो नमाज नहीं भी पढ़ता उसने उससे भी कहा दरूद पढ़ो। जिस तक फैज पहुंचा था उसने दरूद पढ़ा इनकी विलायत के इकरार के लिए। खुदा ने कहा अब आओ मेरी इबादत के लिए मुसल्ले पे आओ। जब खुदा की इबादत कर ली, उठ लिया, उसकी अजमत को मान लिया, उसकी वहदानियत को मान लिया, उसे कुरान की सूरतें सुना दी, उसे कहा बैठ जाओ, अब मैं जो सुनना चाहता हूं वो सुनाओ। मान रहे हो? हमने कहा मान रहे हैं। हलफ लिया जाता है, आपने देखा होगा जब भी हलफ की तकरीब में हलफ बर्दारी होती है तो क्या होता है, हाथ उठाया जाता है, वो कहा जाता है कि जी हम इस चीज को भी तस्लीम करते हैं, इसको भी तस्लीम करते हैं, इसको भी तस्लीम करते हैं। खुदा ने कहा बैठो मुसल्ले पे। अब जिनकी गवाही दी है इन्हें तस्लीम करते हो? मेरे मालिक करते हैं। फरमाया मुझे जुबानी नहीं अमलन दिखाओ। हमने कहा तस्लीम किया ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने तस्लीम किया मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमने तस्लीम किया अली वलीउल्लाह। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अली की विलायत की गवाही नहीं दी फिर सलाम 2 पढ़ना 3 ना पढ़ना। तुमने 3 इकरार किए, तस्लीम 3, गवाही 2 की क्यों? और जहां तस्लीम की मंजिल नहीं थी, तहकीक था, उन्होंने सिर्फ सल्लू किया, वसल्लमु पे नहीं आए। और मैंने मुतसिल होने लगा। मैं पिछली इबादत से जहां से मैं आपको छोड़ के गया था, 8वें इमाम ने कहा मेरे बगैर पढ़े हुए अल्लाह नमाज मुंह पे, ये लफ्ज़ है इमाम के, मुंह पे मारेगा। अब जिन्होंने सल्लू पे रहे वसल्लमु पे ना आए, फिर जब कोई चीज चेहरे पे लगती है तो इंसान चेहरा मोड़ता है। तस्लीम करोगे तो सजदा शुक्र होगा, तस्लीम करोगे तो सजदा शुक्र होगा। इन्हें मंजिले तस्लीम पे लेके आओ, ऐसे मानो जैसे मानने का हक। कल मैंने कहा था कुरान की आयत समझ में आए फिर भी मानो, ना समझ में आए फिर भी मानो, अली के फजाइल समझ में आए फिर भी मानो, ना समझ में आए फिर भी मानो, कुरान के वाकयात समझ में ना आए तो कुरान की वजह से मानो।
علی کے فضائل سمجھ میں نہ آئے تو علی کی وجہ سے نہ آئے۔ قرآن پہ بھی تحقیق نہ کرنا، علی پہ بھی تحقیق نہ کرنا۔ دو موضوع ہیں جن کو لے کے مجھے چل رہا ہوں میں: اہمیت درود، فلسفہ درود، عزت سیدہ۔ قرآن کو تسلیم کی منزل پہ مانو، نبی کو تسلیم کی منزل پہ مانو، علی کو تسلیم کی منزل پہ مانو، حسن کو تسلیم کی منزل پہ مانو، شہنشاہ حسین کو تسلیم کی منزل پہ مانو، سیدہ کو تسلیم کی منزل پہ مانو۔ پھر جنہیں تسلیم کیا جائے ان سے گواہ نہیں مانگے جاتے۔ اور زندگی میں اپنی قوم کے بچوں کو یہ بات نصیحتاً اور وصیحتاً کرنے لگا، درود جب بھی پڑھنا کبھی بھی توڑ کے نہ پڑھنا۔ میں کسی کے فعل کو مذمت نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے جس نے توڑ کے پڑھا اسے کس نیت سے پڑھا تھا، کیونکہ وہ ردھم بتا رہا ہے کہ شاید یہ ترانوں کے لیے پڑھا گیا درود ہو، لیکن جو اللہ سننا چاہتا ہے اللہ اس پہ سکوت ہونے نہیں دیتا۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، اتنے راز ہے سینے پہ، یوں مچل رہے ہیں کہ دن تھوڑے ہیں کون کون سا راز ملتان والوں کے حوالے کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ درود کہیں بھی نہ رکنا۔ اچھا جو رکے ہیں وہ صلی پہ نہیں رکے، علا پہ نہیں رکے، محمد پہ آ کے رکے۔ وہاں رکے ہیں جہاں رکنا بنتا ہی نہیں تھا، محمد و آل محمد، واؤ پہ رکے ہیں نا۔ 2 3 4 حوزے تو ایسے ہیں مذہب جعفریہ کے جنہیں میں بھی ملتان میں سمجھتا ہوں کہ وہ موجود ہیں، علمی شخصیات موجود ہیں۔ کل کا پورا دن ہے، کل کا پورا دن مدارس کا رجوع کرنا۔ انہوں نے کہا جی رات گلگشت میں ایک امام حسین کا طالب علم ذاکر کر آیا تھا، اس نے یہ لفظ کہے ہیں، ہم اس کی تصحیح کے لیے آئے ہیں۔ عربی زبان میں تجوید کا قانون ہے، جس حرف پہ تشدید ہو یعنی شد ہو اس پہ سکوت ہوتا ہی نہیں۔ جو یہ کہتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں حروف متشدد، تشدید والے۔ حرکت زیر سکوت کرو گے گر جائے گی، زبر اگر آپ سکوت کریں گے وقف کریں گے تو وہ حرکت گر جائے گی، پیش گر جائے گی۔ تشدید ایک ایسی حرکت ہے یہ گرتی نہیں، اس لیے کہ تشدید کے ہاں 2 خاصے ہوتے ہیں، یہ پچھلے لفظ سے بھی متصل ہوتی ہے، اگلے سے بھی متصل ہوتی ہے، یہ 2 لفظوں کو جوڑے ہوئے بیٹھی ہوتی ہے۔ یہاں سکوت کرو گے پچھلا بھی ٹوٹ جائے گا، اگلا بھی ٹوٹ جائے گا۔ ملتان والوں خرید لو مجھے، یا پھر یہ جملہ جگر پر لکھ دینا، معصوم فرماتے ہیں محمد و آل محمد، یہ واو تشدید ہے، اللہ اس پہ سکوت نہیں چاہتا۔ بندے نے پوچھا مولا بتا یہ واو کیا ہے؟ فرمایا محمد و آل محمد کے جو درمیان واو ہے یہ واو ہماری دادی زہرا، اس واو سے مراد ہماری جدہ ہے، ادھر ہے دال سے جڑی، ادھر ہے آل سے جڑی، ادھر دال کو تھامے ہوئے ادھر آل کو تھامے ہوئے، نہ نبوت میں ہے نہ امامت میں ہے، یہ دونوں کو جوڑے ہوئے ہیں۔ یہ درمیان سے ہٹ جائے نبوت